قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون يسألونك عن الأهلة اے پیغمبر آپ سے لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل آپ کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس والحج یہ لوگوں کے معاملات و معاہدوں پر کو معاملوں کی میعاد اور حج کے اوقات کو متعین کرنے کے لیے ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ یہ نیکی نہیں ہے کہ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا تم گھروں کو ان کے پچھواڑوں کی طرف سے پیچھے کی طرف سے داخل ہو گھروں میں. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى لیکن نیکی یہ ہے حقیقت اور اصل میں کہ آدمی تقوی اختیار کرے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اور گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اے پیغمبر آپ سے لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے معاملات معاہدوں کی میعاد کو بتانے کے لیے اور حج کے ایام کو بتانے کے لیے ہے. نیکی یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے گھروں کے پیچھے کے حصے سے گھروں میں داخل ہو. حقیقت اور اصل میں نیکی یہ ہے کہ آدمی تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو. اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس میں پہلی بات اے پیغمبر آپ سے لوگ سوال کریں گے چاند کے بارے میں. دوسری بات آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے معاملات اور معاہدوں کی میعاد کو بتانے کے لیے اور حج کے ایام کو بتانے کے لیے ہے. تیسری بات نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے کے حصے سے داخل ہو. چوتھی بات اصل نیکی اور حقیقت میں نیکی یہ ہے کہ آدمی تقوی اختیار کرے. پانچویں بات گھروں میں دروازوں سے داخل ہو. چھٹی بات اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس آیت کا شان نزول یہ ہے یہ آیت نازل کیوں ہوئی. صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کچھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. ایک روایت کے مطابق روایت کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت ثعلبہ یہ صحابی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. اور ایک روایت کے راوی حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے پیغمبر بتا دیجئے کہ یہ چاند کا بڑھنا اور چاند کا چھوٹا ہو جانا کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ چاند بڑا ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار دیکھتے ہیں چاند چھوٹا ہو جاتا ہے. بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ بالکل راؤنڈ اور گول شکل کا ہو جاتا ہے. کبھی کبھار دیکھتے پھر ایک دم ناخن کی شکل کا چھوٹا ہو جاتا ہے. ایسا کئی کو ہوتا ہے. کیا وجہ ہے ایسا؟ سورج کو دیکھو سورج ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہتا ہے لیکن چاند کو دیکھتے ہیں تو چاند کبھی بڑا کبھی چھوٹا کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے. یہ سوال کیا صحابہ نے. اصل میں یہ سوال یہودیوں نے صحابہ سے کیا تھا تو صحابہ نے پیغمبر سے سوال کیا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ دیکھو قل ہی مواقیت للناس والحج لوگوں کے معاملات لوگوں کے معاہدے اس سے طے ہوتے ہیں اور حج کے ایام اور مہینے بھی چاند سے طے ہوتے ہیں. تو لوگوں کے معاملات کا مطلب کیا؟ اب کوئی آدمی کسی سے قرض لیا ہے تو اس کے لیے بھی لکھا بڑی کرتے نہیں کرتے تو وہ لکھا بڑی مہینوں کے حساب سے ہوتی تھی. تو مہینوں کے حساب سے گنتی اور دنوں کو طے کرتے تھے اور اسے لکھ لیتے تھے. اب یہ آدمی پیسے لیا ہے کب دینے کا ارادہ ہے اس کا وہ تمام چیزیں مہینوں کے حساب سے لکھ لیتے تھے. لوگوں کے معاملات کی میعاد کب تک دے گا یہ آدمی معاملات اور معاہدے کوئی پیسوں کے وغیرہ کب دے گا کب تک تو میعاد اس کی کب تک ہے وہ. ایک تو اس کی حکمت یہ. دوسری حکمت کہ حج کے ایام اسی سے معلوم کیے جاتے ہیں. اصل میں ہماری جتنی عبادات ہیں اکثر عبادات چاند ہی سے شروع ہوتی ہیں اور چاند جب چلے جاتا ہے تو وہ عبادتیں ختم ہوتی ہیں.
رمضان کو دیکھ لو، رمضان کو دیکھو، رمضان کو جب چاند شروع ہوتا ہے تو روزے رکھتے ہیں، جب چاند ختم ہو جاتا ہے تو پھر روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چاند دیکھ کر روزے شروع کرو، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزے ختم کرو۔ اب اگر چاند نظر نہیں آ گیا 29 کو کیا کرو؟ 30 مکمل کر لو، یہ ہے حدیث میں۔ تو یہ روزوں کے معاملات بھی اور دوسری زکوٰۃ وغیرہ کے معاملات بھی چاند ہی کے ذریعے سے طے ہونا چاہیے۔ برخلاف انگریزی مہینوں کے، شمسی مہینوں کے چاند کے حساب سے، قمری مہینے کے حساب سے زکوٰۃ وغیرہ کا حساب بھی اسی سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ انگریزی مہینے جنوری تا دسمبر تک یہ انگریزی اور شمسی مہینے کہلاتے ہیں۔ تو شمسی مہینے، انگریزی مہینے قمری، اسلامی، عربی مہینوں سے 10 دن کے بڑے ہوتے ہیں، اس لیے اس حساب سے چاند کے حساب سے اگر کسی کے پاس مال آ گیا زکوٰۃ کے نصاب کے بقدر وہ آدمی مالک ہو گیا تو اسے چاند کے حساب سے اسلامی اور قمری مہینوں کے حساب سے اسے حساب کر کے 1 سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، ورنہ اگر وہ آدمی شمسی مہینوں کے حساب سے، انگریزی مہینوں کے حساب سے اگر زکوٰۃ ادا کرے گا تو 6 مہینوں کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر کمی آ جائے گی، 6 سالوں کے بعد۔ تو یہ اس لیے کہ شمسی مہینے انگریزی مہینے اسلامی مہینوں سے 10 دن کے بڑے ہوتے ہیں، اس لیے آپ غور کرو گزشتہ سال کا رمضان جس وقت آیا تھا، جس دن جس تاریخ کو آیا تھا، وہ جب اگلا رمضان آئے گا تو کچھ زیادہ ہو کر آئے گا یا پیچھے ہو کر آئے گا، تو یہ حال ہے۔ تو اس لیے چاند کے ذریعے سے ایک تو معاملات معلوم کیے جاتے ہیں اور دوسرا عبادتیں، حج کے ایام وغیرہ بھی اسی سے معلوم کیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے معاملات کسی سے طے ہوتے ہیں۔ سورج کو دیکھو، سورج تو ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہتا ہے، وہ ایک اس کی نکلتا ایک ہی حالت میں ہے، ڈوبتا ایک ہی حالت میں ہے۔ چاند کو دیکھو، چاند چھوٹا نظر آتا ہے، جب شروع کے دنوں کا چاند ہوتا ہے تو بالکل باریک ہوتا ہے اور وہ بھی اس طرف نکلتا ہے مغرب کی طرف۔ اب پھر اس کے بعد اب ایام 20 جسے بولتے، چاند کے حساب سے 13، 14، 15 تاریخ، ان تاریخوں میں چاند بالکل مکمل نظر آتا ہے، پورا نظر آتا ہے، بالکل اپنی اصلی شکل میں نظر آتا ہے، اس کی شکل جتنی ہوتی ہے وہ اتنی اپنی حالت اور حیث میں نظر آتا ہے۔ اب جب چاند کو تم مغرب کی طرف چھوٹا دیکھو ناخن کی شکل میں تو سمجھ لو کہ اب یہ مہینہ ابھی یہ مہینہ شروع ہوا ہے۔ جب چاند کو تم دیکھو کہ چاند بالکل مکمل نظر آ رہا ہے تو سمجھو کہ اب چاند اپنی شروع کے دنوں کو پار کر کے بالکل درمیان میں آ چکا ہے۔ جب چاند کی 13، 14، 15 تاریخ ہوتی ہے تو یہ جب چاند مکمل ہوتا ہے، جب چاند کو تم دیکھ لو کہ وہ مکمل نکلا ہوا ہے تو سمجھو کہ اب مہینے کا ابتدائی دن اور ابتدائی ایام چل رہے ہیں۔ جب تم چاند کو دیکھو کہ اب اپنی شکل پوری کر لیا ہے اور اس طرف چلے گیا ہے مشرق کی طرف، اب سمجھو کہ وہ اب پھر اس طرف چلے جا کر کیا ہو جائے گا، 1-2 دن کبھی کبھار وہ بجھ بھی جائے گا، بند بھی ہو جائے گا، تو سمجھو کہ وہ اب بالکل مہینہ ختم کے قریب ہے۔ تو یہ سب معاملات اس کے اندر حکمتیں موجود ہیں۔ تو چاند کے ذریعے سے ہماری عبادتیں شروع ہوتی ہیں، چاند کے ذریعے سے ہمارے معاملات صحیح ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے چاند کے مہینوں کو، چاند کی گنتی کو آدمیوں کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے معاملات کو اسی سے طے کرنا چاہیے۔ چاند کے ذریعے سے معاملات کو یاد رکھنا اور چاند کے ذریعے سے اپنے معاملات کو طے کرنا، یہ اپنے معاملات کو طے کرنے، اس کی معاملات کی ابتدا اور انتہا جاننا یہ فرض کفایہ ہے۔ حج کے ایام وغیرہ بھی اسی سے معلوم کیے جاتے ہیں اور قربانی کے دن وغیرہ اسی سے معلوم کیے جاتے ہیں۔ یہ چاند کے ذریعے سے کتنی حکمتیں ہیں یہ معلوم ہو جاتی ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اصل میں ایک تو یہ آیت کا شان نزول یہ چاند کی حکمتیں کیا وہ بتانا تھا، اور ایک بات اس میں یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کا رد کرنا تھا اللہ کو۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی حج کے لیے احرام باندھ لیتا، اب وہ حج کے لیے احرام باندھ لیتا تو 2 باتیں، ایک بات کیا، اگر وہ آدمی حج کر کے فارغ ہو کر اپنے گھر کو واپس آ جاتا، اپنے گھر کو جب آ جاتا تو گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتا تھا، گھر کے اندر، گھر کے پیچھے کے حصے سے داخل ہوتا تھا۔ گھر کے دروازے سے داخل ہونے کو عیب سمجھتے تھے، منحوس سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، گھر کے پیچھے کے حصے سے داخل ہوتے تھے۔ اگر پیچھے دروازہ نہیں ہوتا تو اسے
دیوار کو سوراخ ڈال کر ہی کیوں نہ ہو کہ وہاں سے داخل ہوتے تھے، اتنا ضروری سمجھتے تھے اسے۔ تو یہ ایک بات تو یہ، اور ایک واقعہ اور قصہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک انصاری صحابی، انہوں حج کو جانے کے لیے احرام باندھ لیے، احرام باندھنے کے بعد کوئی چیز بھول گئے تھے، بعد میں یاد آ گئی، اب وہ چیز ضرورت کی چیز لینے کے لیے احرام باندھے تھے، حج کے لیے نکل گئے تھے، واپس آ گئے لینے کے لیے چیز، اب واپس آ گئے تو زمانہ جاہلیت کے حساب سے لوگ کیا سمجھتے تھے، دروازے سے داخل نہیں ہونا، احرام باندھ لیے تو اب دروازے سے نہیں آنا، حج کر لیے تو بھی دروازے سے نہیں آنا، اسے عیب سمجھتے تھے۔ اب یہ صحابی کیا کر لیے، لوگ سمجھ رہی کیا دروازے سے نہیں آنا، پیچھے کے راستے سے آنا، اگر پیچھے راستہ نہ ہو تو گھر چھوڑ کر دیوار توڑ کر آنا پڑتا ہے۔ اب یہ صحابی کیا کر دیے، دروازے سے آگے نہ، بس ان کے زمانے کی رسم کیا تھی، پیچھے سے آنا تھا، لیکن انہوں نے کیا کر دیا، سامنے سے دروازے سے آگے، لوگ ان کو تانا دینے لگ گئے، لوگ ان کو برا سمجھ، تو کیسا برا کام کر رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو ایسا سمجھ رہے تھے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی ہے، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے کے حصے سے داخل ہو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، حقیقی اور اصل میں نیکی ہے کہ آدمی انسان تقوی اختیار کرے۔ اللہ ان کے زمانے جاہلیت کی رسم کو توڑ دیا، تو اس لیے جہاں سے داخل ہوتے داخل ہو جاؤ، کوئی اللہ وہ بھی آگے ارشاد فرماتے ہیں وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو، گھروں کے پیچھے سے داخل ہونا یا سامنے سے داخل ہونا، یہ کوئی عظمت کی بات، اہمیت کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ یہ قانون بتا دیے کہ دروازے سے داخل ہو، پیچھے سے داخل تو گناہ ہوتا، پیچھے سے داخل ہونے سے منحوس ہے، برا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے زمانے کا رد کر دیا۔ یہاں سے سمجھنے والا ایک نقطہ، ایک پوائنٹ کیا، دین اسلام اگر اسے ہمیں ایک بات میں سمجھنا چاہیں گے تو دین کسے بولتے، ہمارے حساب سے ہمیں بولتے نہیں، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، صحیح بات ہے، اور ایک حساب سے اگر اسے ہمیں دین کسے بولتے اگر سمجھنا چاہیں گے، ایک بات میں، یہ تو دو بات میں دین کسے بولتے سمجھنے کے لیے، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ۔ اچھا، ایک ہی بات میں اگر سمجھنا ہو تو دین کسے بولتے، اس کے لیے ایک ہی بات کیا ہے، زمانہ جاہلیت کے رسموں کو توڑنے کا نام دین ہے، زمانہ جاہلیت کے رسموں کے خلاف عمل کرنے کا نام دین ہے، یا پھر آج کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو مشرکین اور یہود نصارہ زمانے کے جتنے کافر لوگ ہیں، اسلام کے باہر کے جتنے لوگ ہیں، ان کے عمل کے خلاف کرنے کا نام اسلام ہے۔ ایک ہی بات پہ اگر دیکھیں گے تو یہ ہے، تو اس لیے کسی بھی طریقے میں، کسی بھی کام میں غیروں کی ہمارے کو مشابہت اور ان کے طریقے کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک ایک بات میں بھی اگر آپ قرآن حدیث پہ اگر دیکھیں گے تو بہت ساری جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام دیا ہے کہ تم زمانہ جاہلیت کے رسم کے خلاف کرو، ان کا رسم یہ ہے اسے توڑ دو، ان کا رسم یہ سے توڑ دو، ایسا بہت ساری چیزیں ہیں، آگے بھی آئیں گی۔ تو ایک تو یہ حکمت یہ تھی اس کے اندر، پس منظر اور شان نزول اور واقعہ یہ تھا۔ اب حقیقی کامیابی کیا ہے، حقیقت میں آدمی کامیاب کون ہوتا ہے، تو حقیقت میں کامیاب بندہ وہی ہے جو بندہ تقوی اختیار کر لے، جس کے پاس تقوی ہے، تقوی آ گیا، سمجھو کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کی اللہ تعالیٰ بات اور جواب، کامیاب کون ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں دے رہے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جو آدمی تقوی اختیار کر لیا، اللہ سے ڈرنا شروع کر لیا، اللہ سے ڈر رہا ہے، سمجھو کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے آدمی کو اگر کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے اللہ سے ڈرنا پڑے گا، اللہ سے ڈرے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہوتا۔ آخری بات، آخر میں ایک مفسر قرآن انہوں ایک نقطہ یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے سے یہ قانون معلوم ہوا، جس عمل کو انسان اسے ضروری سمجھ رہی یا ثواب کا کام سمجھ رہی، بولے تو ہمارے ثواب کسی کام کو ثواب کا کام سمجھنے سے یا ہمارے کسی کام کو ضروری سمجھنے سے وہ کام دین کا حصہ نہیں ہوتا، ثواب اور نیکی نہیں ہوتا۔ اب جیسا اللہ رد کر دیا نہیں، زمانے جاہلیت کے لوگ کیا سمجھتے تھے، حج کی حالت میں، احرام باندھنے کی حالت میں یا حج کرنے کے فارغ ہونے کے بعد بھی گھر میں جب آتے تھے تو سامنے سے دروازے سے آنے کو معیوب سمجھتے تھے، عیب سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، تو پیچھے سے آنے کو وہ لوگ ثواب سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے کیا کر دیا، ان کے اس رسم اور خیال کو اللہ نے رد کر دیا۔ تو یہاں سے ایک مفسر حضرت علامہ جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی احکام القرآن کتاب میں کہ اگر ہمیں مسلمان لوگ بھی اپنی طرف سے کسی چیز کو، کسی حکم کو ثواب سمجھ لیے، ضروری سمجھ لیے،
تو پھر ہماری کسی کام کو ثواب سمجھنے سے، نیکی کا کام سمجھنے سے، ضروری سمجھنے سے وہ کام نیکی کا نہیں ہوتا۔ جسے اللہ نیکی کا کام نیکی کا قرار دے وہ کام نیکی کا ہوتا ہے۔ ہمارے نیک کام سمجھنے سے، عقیدہ رکھنے سے وہ کام نیکی کا نہیں ہوتا۔ جسے اللہ نیکی کا کام قرار دے وہ بس وہ نیکی کا کام ہے۔ اللہ جسے برائی قرار دے وہ کام برائی ہے۔ ہمارے برائی اور نیکی قرار دینے سے وہ کام نیکی اور دین کا حصہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کو مکمل طور پر سمجھنے اور دین کو مکمل طور پر ایک ایک اس کی بات کو جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہودیوں، نصرانیوں اور مشرکین مکہ زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج سے بالکل ہٹ کر مکمل دین کے اندر داخل ہونے اور مکمل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔